بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الافعال ما کان بمعنی الامر او الماضی نحو رویت زیدا ای امہل ہو وہیہات ذالک ای بعودا۔ اسماء الافعال یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبنیات کی چوتھی قسم یعنی اسماء افعال کو بیان فرما رہے ہیں۔ اسماء افعال وہ اسماء جو لفظاً اسم ہیں اور معنی کے اعتبار سے معنی ان کا فعل والا ہوتا ہے۔ یہ مبنی اس لیے ہوتے ہیں کہ آگے آ رہا ہے کہ یہ یا تو امر کے معنی میں ہوتے ہیں اور یا پھر ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ ماضی بھی مبنی ہے اور امر بھی مبنی ہے، بلکہ مبنی الاصل ہیں دونوں، لہذا ان کی مشابہت کی وجہ سے اسماء افعال بھی مبنی ہو جاتے ہیں۔ اسماء الافعال ما کان بمعنی الامر او الماضی، یعنی وہ اسماء جو لفظاً اسم ہے اور معنی کے اعتبار سے یا امر کے معنی میں یا ماضی کے معنی میں۔ مثلا رویدہ زیدن، اس میں رویدہ یہ امہل امر کے معنی میں ہے۔ رویدہ زیدن کا معنی ہے زید کو مہلت دو، امہل ہو زید کو مہلت دو۔ اور ہائی ہاتھا ذالکا، یہاں ہائی ہاتھا اس میں فعل بعودہ ماضی کے معنی میں، رویدہ اس میں فعل امر کے معنی میں تھا، حیاتہ بعودہ فعل ماضی کے معنی میں۔ حیاتہ ذالکا کا معنی ہے دور ہو گیا وہ۔ اے بعودہ دور ہو گیا۔ وہ فعال بمعنی الامر من الثلاثی قیاس کا نازال بمعنی انزل، وہ فعال مصدرا معرفتن کا فجارے و صفتن۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اسماء افعال جو فعال کے وزن پر آتے ہیں اور ان کا معنی امر والا ہے، وہ فعال بمعنی الامر، فعال کے وزن پر آنے والے اسماء افعال جو امر کا معنی دینے والے ہیں، اگر وہ ثلاثی ہیں، ثلاثی کا مطلب 3 حرف والے، جن کے ماضی میں 3 حرف ہوتے ہیں افعال، تو اگر وہ ثلاثی ہیں تو فعل ثلاثی سے یہ قیاساً آتے ہیں۔ قیاساً آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ فعل جو تام اور متصرف ہو، پہلے تام ہو یعنی فاعل پر پورا ہو جاتا ہو، مفعول کی ضرورت اس کو نہ پڑتی ہو، اور وہ فعل پہلے متصرف ہو، تو اس سے فعال کے وزن پر اس میں فعل بنانا جائز ہے۔ جیسے نزال ہے، فعال کے وزن پر ہے، یہ بے معنی انزل ہے۔ اور منع یہ امنع کے معنی میں، برا کے یہ ابرک کے معنی میں، ترا کے یہ اترک کے معنی میں۔ اور ربائی سے جس کی ماضی میں 4 حرف ہوتے ہیں، ان افعال سے فعال کے وزن پر اس میں فعل آنا یہ قیاسی نہیں ہے بلکہ سماعی ہے۔ عربوں سے جن جن افعال کا، ربائی والے جن جن افعال کا فعال کے وزن پر اس میں فعل آنا ثابت ہے، عربوں سے منقول ہے، وہاں آئے گا، اور جہاں ثابت نہیں ہے وہاں نہیں آ سکتا۔ مثلا بچوں کے خاص قسم کا کھیل ہے، اس کے لیے عر آرے اور قرقارے اس طرح کے بعض الفاظ ان سے منقول ہیں، باقی ان سے منقول نہیں ہے، لہذا 4 حرفی ماضی والے افعال کا اس میں فعل بنانا
قیاس کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، اور 3 حرفی والے فعل سے فعالے کے وزن پر اس میں فعل بنانا یہ قیاس ہے۔ ہر اس طرح کے فعل کو جو تام ہو، فاعل پر پورا ہو جاتا ہو اور متصرف ہو، ان کی گردانیں ماضی مضارع امر وغیرہ کی آتی ہوں، تو ان سے فعالے کے وزن پر اس میں فعل اخذ کرنا بنانا یہ جائز۔ وہ فعال بمعنی الامر من الثلاثی، فعال امر کے معنی میں ہو، ثلاثی سے ہو، قیاسن تو یہ قیاس کے مطابق ہوتا ہے، جیسے نزال بمعنی انزل۔ وہ فعال مصدرن معرفتن کا فجارے و صفتن مثل یا فسا کے مبنی لمشابہتہ لہو عدلا و زناتن۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اسماء جو فعالے کے وزن پر آتے ہیں، جیسے مثلا فجارے فاسق عورت کا نام ہے، یا فسا کے، یا فسا کے منادا فاسق عورت کی صفت ہے، تو یہ اگرچہ اسماء افعال نہیں ہیں، ان کو اسماء افعال نہیں کہا جاتا، کیونکہ فعال مصدر ہو تو وہ معرفہ ہوتا ہے، جیسے فجارے مصدر ہونے کی وجہ سے وہ معرفہ ہے، اور جب معرفہ ہے تو یہ نہ امر کے معنی میں ہو سکتا ہے اور نہ ماضی کے معنی میں ہو سکتا ہے، اس لیے یہ اسماء افعال نہیں کہلاتے، لیکن پھر بھی یہ مبنی بر کسرہ ہوتے ہیں، جس طرح اسماء افعال یہ مبنی بر کسر ہیں، نزال وغیرہ، اسی طرح یہ بھی مبنی بر کسر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی عدل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ عدل کے ساتھ مشابہت ان کی دو طرح سے پائی جاتی ہے، عدل تقدیری، یہ اصل مشابہت ان کی اس میں فعل کے ساتھ ہے، دو طرح سے مشابہت پائی جاتی ہے، ایک عدل کے ساتھ عدل تقدیری میں، جیسے جس طرح اس میں فعل مثلا نزالے امر حاضر سے معدول ہو کر انزل سے معدول ہو کر آیا ہے، فجار الفجور سے معدول ہو کر آیا ہے، اسی طرح فسا کے یہ فاسقتن سے معدول ہو کر آیا ہے، تو عدل میں مشابہت ہے، اور دوسرا وزن میں مشابہت ہے کہ دونوں کا وزن فعال کے وزن پر آتا ہے، اس لیے اس مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی ہوتے ہیں، اگرچہ اسماء افعال میں سے نہیں۔ وہ فعال مصدر معرفتن، اور وہ فعال ہے کہ جو مصدر معرفہ ہو، جیسے فجارے، یہ صفت ہو کسی مؤنث کی، جیسے یا فسا کے مبنی، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، لیکن مبنی ہوتے ہیں لمشابہتہ لہو، اسماء افعال مبنی کے ساتھ ان کی مشابہت ہوتی ہے، عدل کے اعتبار سے اور وزنتن اور وزن کے اعتبار سے۔ وفعال علما للآیان مؤنثا کا قطام و غلاب مبنی فی الحجاز و موربا فی تمیم الا ما کان فی آخر راء نحو ہزارے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسماء افعال کے وزن پر یہ فعال کے وزن پر آنے والے وہ اسماء جو مؤنث کا نام ہے، وہ فعال علما للآیان مؤنثا، فعال کے وزن پر آنے والے وہ اسماء جو مؤنث کا نام ہے، جیسے قطام غلاب ہے، تو ان کے معرب اور مبنی ہونے کے بارے میں بنو حجاز اور بنی تمیم کا اختلاف ہے۔ بنو حجاز کے نزدیک یہ اسماء ذات الراء ہوں، یعنی ان کے وہ اسماء ہوں جن کے آخر میں را آتی ہے، جیسے ہزارے ہے، یا وہ اسماء ہوں جن کے آخر میں را نہیں آتی، جیسے قطام غلابے اور حزام وغیرہ ہیں۔ تو بنو حجاز کے نزدیک سارے کے سارے اسماء مبنی ہیں، اس لیے کہ ان کی اسماء افعال نظارے وغیرہ کے ساتھ عدل اور وزن دونوں میں مشابہت ہے، کہ یہ جیسے قطام ہے یہاں، یہ قاطمتن سے، اور غلاب یہ غالبتن سے معدول ہو کر آئے ہیں، یہ عدل میں مشابہت ہوگی، اور دوسرا وزن میں یہ کہ فعال کے وزن پر ہوتی ہیں وہ بھی، اور یہ بھی فعال کے وزن پر ہے، یعنی وزن بھی ایک ہے، لہذا وزن بھی ہے کہ عدل کے میں مشابہت بھی پائی جاتی ہے، لہذا یہ بھی مبنی ہوں گے۔ مبنی فی الحجاز ہے، بنو حجاز کے نزدیک یہ مبنی، وہ موربن فی تمیم، جبکہ بنو تمیم کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جن اسماء کے آخر میں را
نہیں ہے، الا ما کان فی آخر ران، جن اسما کے آخر میں را نہیں ہے وہ سب مورب غیر منصرف ہیں، کیونکہ عادل ہے، اور عادل عدل تقدیری ہے، عدل تقدیری ضعیف عدل ہوتا ہے کیونکہ یہ فرضی ہوتا ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہونے میں مؤثر ہو سکتا ہے، مبنی ہونے میں مؤثر نہیں ہو سکتا، لہذا یہ باقی معدول اسما پر قیاس کرتے ہوئے انہیں بھی مورب قرار دیا جائے گا۔ اور جن اسما کے آخر میں را آتی ہے جیسے ہزارے ہے، نہ وہ ہزارے تو ہزارے ہے، تمارے ہے، تو اکثر بنو تمیم بنو حجاز کی طرح انہیں مورب قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ را جو ہے نا تلفظ کے اعتبار سے حرف متکرر ہونے کی وجہ سے اس میں ثقل پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کو تخفیف کی ضرورت تھی تو تخفیف کے لیے اس کو مبنی کر دیا گیا۔ البتہ بعض بنو تمیم جو ہیں وہ ان کو بھی مورب قرار دیتے ہیں۔ وہ فعال علمن العیان مؤنثا، وہ فعال جو عیان مؤنثہ کے نام ہوتے ہیں جیسے قطام غلابے تو مبنی فی الحجاز، بنو حجاز کے نزدیک یہ مبنی ہے، مورب فی تمیم، اور بنو تمیم کے نزدیک وہ مبنی مورب ہیں، سوائے ان کے الا ما کان فی آخری راؤن، سوائے ان کے کہ جن کے آخر میں را ہوتی ہے وہ اکثر حضرات کے نزدیک مبنی ہوتے ہیں جیسے ہزار ہے۔ الاصوات، مبنیات میں سے پانچویں چیز ہے اسماء اصوات، یہاں سے مصنف ان کو بیان فرما رہے ہیں، کل لفظ حکی به صوت او ثبت به البہائم، اسماء اصوات سے مراد وہ اسماء ہیں، وہ تمام الفاظ جن میں یا تو کسی کی آواز نقل کی گئی ہو یا ان کے ذریعے سے کسی جانور کو آواز دی جاتی ہے، ان اسماء کو اسماء اصوات کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے کسی کی جانور کی آواز نقل کی جاتی ہے، الاول کا غا کا، جیسے کہ غا کا کوے کی آواز ہے، وہ ثانی جس کے ذریعے کسی کو آواز جانور کو آواز دی جاتی ہے جیسے نخ، اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ سارے الفاظ ہے، یہ اسماء اصوات کہلاتے ہیں۔ الاصوات کل لفظ، وہ تمام الفاظ حکیہ بھی صوتن جن سے کسی آواز کی نقل کی جاتی ہے، اور صبح به البائم، یا ان کے ذریعے کسی جانور کو آواز دی جاتی ہے، فالاول، پہلے کی مثال غا کا، غا کے، اور دوسرے کی مثال نخا، اونٹ کو بٹھانے کے لیے۔ المرکبات، کل اسم من کلمتین لیس بینہما نسبۃ، مبنیات میں سے ساتویں چیز ہے، چھٹی چیز بلکہ ساتویں چھٹی چیز ہے مرکبات، یہاں سے مصنف مرکبات کو بیان کرتے ہیں۔ مرکبات کی تعریف یہ ہے کہ مرکبات کل اسم رکب من کلمتین لیس بینہما نسبۃ، ہر وہ اسم جو دو کلموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو اور اس طرح کہ دونوں کلموں کے درمیان کوئی نسبت یعنی اسناد نہ پائی جاتی ہے، ایک کی دوسرے کی طرف نسبت نہ کی گئی، جیسے مبتدا خبر فاعل فعل مفعول وغیرہ کی نسبت ہوتی ہے، اس طرح کی نسبت نہ ہو۔ پھر اس میں جو دو کلمے ہیں اس کلمتین، اس سے مراد عام ہے، خواہ دونوں اسم ہو جیسے بالا بکا، یا ایک اسم اور ایک فعل ہو جیسے بخت نصارہ، اور یا ایک اسم اور ایک حرف ہو جیسے سیب ہوئے، خال ہوئے، نفت ہوئے وغیرہ۔ تو دو اسم وہ اسم، ہر وہ اسم جو دو کلموں سے ملا کر بنایا گیا ہو، لیس بینہما نسبۃ، لیکن دونوں کے درمیان اسناد نہ ہو، نسبت نہ ہو، یہ نسبت کی نفی کیجیے، اس نسبت کی نفی سے مراد یہ جو نسبت منفی ہے نا، اس نسبت منفیہ سے مراد عام ہے، خواہ نسبت مفیدہ ہو جس کو کلام مرکب مفید کہا جاتا ہے، وہ بھی نہ ہو جیسے زیدن قام، اب اس میں دیکھیں زیدن اور قائمن دو اسموں کے ملا کر ایک کیا گیا ہے، لیکن اس کو مرکب مبنی نہیں کہا جاتا بلکہ یہ جملہ ہے، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اس طرح قام و زید میں مرکب فعل اور اسم کو ملا کر ایک کیا گیا ہے، لیکن یہ مرکبات میں سے نہیں ہے مبنی کی جو کہ صفتی ہے۔
اس لیے کہ یہ ایک فعل ایک فاعل ہے، جملہ فعلی ہے، اس لیے تابت شرع ہے، تعبت فعل ہے، ہوا اس کا فاعل ہے، شرع مفعول ہے، اس میں فعل فاعل و مفعول کی نسبت پائی جاتی ہے، یہ نسبت مفیدہ ہے۔ یا نسبت غیر مفیدہ ہوتی ہے جیسے مرکب اضافی کے اندر ہوتی ہے، غلام زیدن ہے، عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ ذالک۔ تو یہ ساری نسبتیں، ان میں سے کوئی نسبت نہ ہو تو وہ دو اسم یا ایک فعل ایک اسم یا ایک فعل ایک حرف جب آپس میں جوڑ کر ایک کیا جائے گا تو اس کو مرکبات کہا جائے۔ فَإِن تَضَمَّنَ ثَانِي حرفاً بُنِيَا كَخَمْسَةَ عَشَرَ وَحَادِيَ عَشَرَ وَأَخَوَاتِهَا إِلَّا اثْنَا عَشَرَ۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مرکبات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ جن کے دونوں جز مبنی ہوں، نمبر دو وہ جن کا صرف ایک جز مبنی ہو۔ یہ کہ وہ مرکب دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا جز ثانی دوسرا جز حرف کو متضمن ہوگا، یعنی وہ حرف کو شامل ہوگا، اس میں حرف پایا جاتا ہوگا جس کو ڈالا گیا اس میں، یا نہیں۔ اگر اس کا جز ثانی حرف کو متضمن ہو تو دونوں جز اس کے مبنی ہوں گے۔ فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا، اگر جز ثانی حرف کو متضمن ہو تو بنیا دونوں جز مبنی ہوں گے۔ کا خمسۃ عشرہ، یہ جیسے 15 ہیں گنتی کے، اس سے مراد 11 سے 12 کو چھوڑ کر 11 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہیں یہ سارے مراد ہیں سے۔ اور یہ بھی پھر عام ہے، دو مثالیں انہوں نے دی ہیں، خمسۃ عشرہ، حادی عشرہ و اخواتها۔ خمسۃ عشرہ اس سے مراد وہ مرکبات ہیں، یعنی 11 سے لے کر 19 تک کے وہ اعداد ہیں جن کا جز اول جو ہے وہ فاعل کے وزن پر نہ ہو، جیسے احد عشرہ اور 12 کو نکال دیں تو ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ، یا جز اول فاعل کے وزن پر ہو، جیسے حادی عشرہ، ثانی عشرہ اور ثالث عشرہ، رابع عشرہ، خامس عشرہ اور سادس عشرہ، سابع عشرہ، ثامن عشرہ، تاسع عشرہ۔ یہ پہلا جز اس میں فاعل کے وزن پر، فاعل ان کے وزن پر آتا ہے، تو فاعل ان کے وزن پر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ان کے دونوں جز مبنی ہو جاتے ہیں۔ پہلا جز اس لیے مبنی ہے کہ اس کا آخر درمیان میں آ گیا ہے اور درمیان میں اعراب نہیں آتا، اس لیے وہ مبنی ہے، اور دوسرا مبنی حرف کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے۔ فَإِن تَضَمَّنَ حَرْفًا، اگر حرف کے معنی کو متضمن ہو، بنیاد تو دونوں مبنی ہوں گے، کا خمسۃ عشرہ، حادی عشرہ واخواتها الا اثنا عشرہ، ان میں سے اثنا عشرہ یعنی 12 کا جو عدد ہے وہ مستثنا ہے، اس کا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا جز اول معرب ہوتا ہے اور جز ثانی مبنی ہوتا ہے۔ جز اول معرب اس لیے ہوتا ہے کہ اصل میں یہ اثنان ہے، اور تسنیہ کا جو نون ہے یہ اضافت کی وجہ سے، عشر کی طرف اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو اضافت سے نون کے گرنے کی وجہ سے یہ مضاف کے مشابہ ہو جائے، وہ معرب ہے، اضافت معرب کا خاص علیحدہ یہ بھی معرب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا عرب جز کیونکہ عرب کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اس لیے وہ کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے۔ وَإِلَّا أُعْرِبَ ثَانِي قَبَلَ بَكَّ، الا کا استثناء فَإِن تَضَمَّنَ سے، کہ اگر دوسرا جز حرف کے معنی کو متضمن نہ ہو تو اس کے معرب اور مبنی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اصح قول کو لیا ہے، وہ فرماتے ہیں وَإِلَّا أُعْرِبَ ثَانِي قَبَلَ بَكَّ، وہ بُنِيَ الْأَوَّلُ عَلَى الْأَصَحِّ ہے کہ اس کا جو جز اول ہے وہ مبنی بر فتح ہوگا، وہ
اور دوسرا جو جز ہے اوربا مورب ہوگا، اور وہ بھی مورب غیر منصرف، جیسے بالا بکا، حضرموت، مادی کرب. اس کا جز اول مبنی ہے کیونکہ وہ ترکیب کی وجہ سے درمیان میں واقع ہے اور درمیان مال اعراب نہیں ہوتا. اور جز ثانی جو ہے وہ مورب غیر منصرف ہے. مورب اس لیے کہ مورب کے معنی کو متضمن نہیں ہے، اور غیر منصرف اس لیے کہ ترکیب اور عالمیت دو سبب پائے جاتے ہیں، لہذا یہ غیر منصرف ہوگا. البتہ اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جز ثانی مورب تب ہوگا کہ وہ ترکیب سے پہلے مبنی نہ ہو، یعنی وہ جز ثانی ترکیب سے پہلے مبنیات میں سے نہ ہو. اگر وہ مبنیات میں سے ہوا تو پھر وہ مبنی ہوگا، مورب نہیں ہوگا. جیسے سیب بینب، اس میں جز ثانی جو ہے وہ حرف ہے، مبنی ہے ترکیب سے پہلے. ویلا اور بسانی، ورنہ دوسرے کو مورب قرار دیا جائے گا. دوسرا جز مورب ہوگا جیسے بالا بکا، وہ بنی الاول والا اصح ہے، اور پہلا جو ہوگا وہ اصح قول کے مطابق مبنی ہوگا، مبنی بر فتح.